بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کا اپنا نہ کوئی رنگ ہے، نہ بو اور نہ ہی کوئی ٹھوس ماہیت، بلکہ پانی ہر چیز کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جس چیز میں ڈالو وہی ماہیت اختیار کر لیتا ہے۔ جاپانی سائنسدان ڈاکٹر میسارو ایموٹو نے پانی پر مختلف تجربے کیے، جس کا احوال ان کی کتاب دی ہڈن میسج ان واٹر میں بیان کیا گیا ہے، جس کا اردو ترجمہ محمد علی سید نے اپنی کتاب پانی کے عجائبات میں بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے، جسے پڑھ کر ہمیں شکر اور ناشکری کے الفاظ کے حیران کن اثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس جاپانی سائنسدان نے پانی کو اپنی لیبارٹری میں برف کے ذرات یعنی کرسٹلز کی شکل میں جمانے کا کام شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ڈسٹل واٹر، نلکے کا پانی، دریا اور جھیل کے پانیوں کے نمونے لیے، انہیں برف کے ذرات یعنی کرسٹلز کی شکل میں جمایا۔ اس تجربے سے اسے معلوم ہوا کہ پانی اگر بالکل خالص ہو تو اس کے کرسٹلز بہت خوبصورت بنتے ہیں، لیکن اگر خالص نہ ہو تو کرسٹل سرے سے بنتے ہی نہیں، یہ بہت بد شکل بنتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ڈسٹل واٹر سے جو انجیکشن میں استعمال ہوتا ہے، خوبصورت کرسٹل بنے، صاف پانی والی جھیل کے پانی سے کرسٹل بنے، لیکن نلکے کے پانی سے کرسٹل بالکل ہی نہیں بنے، کیونکہ اس میں کلورین اور دوسرے جراثیم کش اجزاء شامل تھے۔ اس نے ایک اور تجربہ یہ کیا کہ ایک ہی پانی کو مختلف بوتلوں میں جمع کیا اور ہر بوتل کے سامنے مختلف قسم کی موسیقی بجائی۔ موسیقی کی ہر قسم سے کرسٹل کی ایک نئی شکل بنتی گئی، مطلب پانی ہر موسیقی کا مختلف اثر لیتا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور تجربہ کیا جس کے نتائج حیران کر دینے والے تھے۔ اس نے شیشے کی سفید بوتلوں میں مختلف اقسام کے پانیوں کے نمونے جمع کیے۔ ڈسٹل واٹر والی بوتل پر اس نے لکھا کہ یو فول، اور نلکے کے پانی والی بوتل پر لکھا تھینک یو، یعنی خالص پانی کو حقارت امیز جملے سے مخاطب کیا اور نلکے کے پانی کو شکر گزاری کے الفاظ سے، اور ان دونوں بوتلوں کو لیبارٹری میں مختلف مقامات پر رکھ دیا۔ لیبارٹری کے تمام ملازمین سے کہا گیا کہ جب اس بوتل کے پاس سے گزرو تو یو فول والی بوتل کے پانی کو دیکھ کر کہو یو فول، اور تھینک یو والی بوتل کے پاس ٹھہر کر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک جاؤ اور بڑی شکر گزاری کے ساتھ اس سے کہو تھینک یو۔ یہ عمل 25 دن جاری رہا۔ 25ویں دن دونوں بوتلوں کے پانیوں کو برف بنانے کے عمل سے گزارا گیا۔ نتائج حیران کن تھے۔ ڈسٹلڈ واٹر سے جو خالص پانی تھا اور اس سے پہلے اس پانی سے بہت خوبصورت کرسٹل بنے تھے۔ کرسٹل تو بن گئے لیکن انتہائی بد شکل۔ ڈاکٹر ایموٹو کے کہنے کے مطابق یہ کرسٹل اس پانی کے کرسٹل سے ملتے جلتے تھے، جن پر ایک مرتبہ انہوں نے سیٹن یعنی شیطان لکھ کر رکھ دیا تھا۔ نلکے والے پانی جس سے پہلے کرسٹل نہیں بنے تھے، اس مرتبہ اس پر تھینک یو لکھا ہوا تھا، اور کئی لوگ 25 دن تک اس پانی کو دیکھ کر تھینک یو کہتے رہے۔ اس پانی سے بہترین اور خوبصورت کرسٹل بن گئے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ پانی باتوں کا بھی اثر لیتا ہے اور ویسے ہی ماہیت اپنا لیتا ہے، اچھی باتوں سے اچھی ماہیت اور بری باتوں سے بری۔ تھینک یو اور یو فول والا تجربہ کھانے کی چیزوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ ایک کیک کے 2 پیس کاٹے گئے، ایک کو تھینک یو کہا گیا اور دوسرے کو یو فول۔ ایک بار پھر نتیجہ یہ نکلا کہ برے الفاظ والے کیک پیس اپنے نارمل وقت سے بھی بہت پہلے خراب ہو گیا، جبکہ اچھے الفاظ والا کیک پیس اپنے نارمل وقت سے کافی زیادہ وقت تک تازہ اور ذائقے دار رہا۔ مطلب کھانے پینے کی ہر چیز الفاظ اور سوچ کا اثر لیتی ہے۔ ان تجربات سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی، جب ہم پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں کس طرح برکت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر سورہ فاتحہ یا کوئی بھی کلام پڑھتے ہیں تو پانی کی ماہیت کس طرح تبدیل ہو کر پینے والے کو شفا دیتی ہے۔ جب ہم روٹی کے ہر لقمے پر اللہ کا نام یا واجد پڑھ کر کھاتے ہیں تو کس طرح ہمارے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور تجربہ بھی سامنے آیا کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء سامنے رکھ کر جو بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ہمارا کھانا اس کا بھی اثر لیتا ہے۔ منفی سوچ اور منفی باتوں کا برا اثر، اچھی باتوں کا اچھا اثر۔ کھانے کے دوران لوگوں کی غیبت کریں تو کھانا برا اثر لے کر ہمارے پیٹ میں جائے گا۔ اگر ٹی وی ڈرامے یا فلمیں دیکھتے ہوئے کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارے پیٹ میں جا کر بھی ویسا ہی اثر دکھائے گا۔ بڑا ہی دلچسپ مضمون ہے۔ پڑھ کر حیرت کے ساتھ ساتھ فخر اور ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ ہمارا دین، ہمارا رب اور ہمارے مہربان نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں کیسی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ سبحان اللہ۔